الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک اختتام پذیر ہو رہا ہے، چند ایام باقی رہ گئے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جس نے اللہ کے اس مہمان کی قدر کر لی، اور بدبخت انسان وہ ہے کہ اللہ کا آیا ہوا مہمان اس کے پاس ہے، اس کے اوپر سایہ کیے ہے، اس کے باوجود اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ٹوٹی ٹوٹی کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آئندہ ہمیں ٹھیک طور پر عبادت کرنے کی اور خوب عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا اختتام یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ یہ جتنے ایام گزار لیے، اس میں جو کچھ عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں پہ تھوڑا سا غور کر لو۔ احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عبادتوں کے متعلق اس بات کی بشارت دی کہ جو اسے کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ پہلی عبادت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ سوال یہ ہے، آج الحمدللہ ہم 25ویں روزے میں ہیں۔ یہ جو 24 روزے ہم نے گزارے رکھے، یہ روزے کو روزے کے طریقے پر رکھا ہے یا بس بھوکے پیاسے رہ کر گزار دیے؟ سوال یہ ہے۔ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ روزے کی حالت میں کتنے گناہوں سے بچا، محفوظ رہا، یہ احتساب ہم نے کرنا ہے، تب پتہ چلے گا مجھے میرا روزہ کتنا فائدہ دے رہا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہوں تو بھوکا پیاسا، جھوٹ میں بول رہا ہوں۔ اور آج پہلے وقتوں سے زیادہ جھوٹ عام ہے۔ جب موبائل نہیں تھے نا، اس وقت جھوٹ تھوڑے کم تھے، اور جب سے ماشاءاللہ موبائل آئے جھوٹ میں خوب اضافہ ہوا ہے، اور یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ میں تو پاگل آدمی ہوں اپنی ذات سمیت، اپنے بھائیوں کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ سبق یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں اندھے بن جائیں، اللہ کو بھی بھول جائیں۔ بھائی اس لیے میں یاد دلاتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب جھوٹ بھی بڑھ گئے، دھوکہ، فریب، یہ بھی خوب بڑھ گیا۔ تو روزے تو میں رکھ رہا ہوں، صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا ہوں، مگر اس روزے کے ساتھ میں ان چیزوں سے بچا، کسی کی برائی نہیں کروں، کسی پر ظلم نہ کروں، کسی کو دھوکہ نہ دوں۔ اگر تو روزے کے ساتھ ان سے بچتا رہا ہوں تو پھر تو میرا روزہ کارآمد ہے، فائدہ مند ہے۔ ورنہ تو حدیث میں آتا ہے جس کا مطلب ہے آدمی جھوٹ روزہ رکھنے کے بعد یہ چیزیں نہ چھوڑے تو بس وہ بھوکا پیاسا ہی رہا۔ ہم نے اب اپنا احتساب کرنا ہے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
جو رمضان کے روزے ثواب کی امید کے ساتھ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے جو روزے رکھے ہیں یہ روزے رکھنے نے مجھے گناہوں سے بچایا ہے کہ نہیں بچایا؟ میرے روزے نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ گناہوں سے بچ سکا ہوں کہ نہیں بچ سکا؟ یہ ہم نے سوچنا ہے، ہم نے اپنے حساب خود لینا ہے۔ ایک بات درمیان میں کہتا چلوں، آج ہمیں دوسروں کا احتساب کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، دوسروں کا احتساب کرے، یہ کیسا، یہ کیسا، یہ، لیکن آئینہ دیکھنے کے لیے کبھی میں تیار نہیں ہوتا کہ اس آئینے میں کس کی صورت نظر آ رہی ہے، سب سے پہلے اس کا احتساب کرو۔ میں تو بخشا بخشایا، میری تو حضرت جبریل سے رشتہ داری ہے، تو کچھ دوسروں کی فکر کر۔ یہ ہمارا حال بن چکا ہے، احتساب پہلے اپنا ہوتا ہے، دوسرے کا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں ٹھیکیدار بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں ٹھیکیدار بنا کے نہیں بھیجا۔ اور ایک جملہ میں اکثر یہ سناتا بھی رہتا ہوں رمضان المبارک کے اندر، جب اعتکاف شروع ہوتا ہے نا تو اعتکاف والے جو اعتکاف میں آ کے مسجد میں بیٹھے ہیں یہ انسپیکشن میں لگ جاتے ہیں، مؤذن کیا کر رہا ہے، امام کیا کر رہا ہے، فلاں مقتدی کیا کر رہا ہے، فلاں مقتدی، ایسا معلوم ہوتا ہے اعتکاف کرنے نہیں آئے، یہ لوگوں کا احتساب کرنے آئے ہیں۔ اور جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوتے وہ باری باری ایک ایک اعتکاف والے کی انسپیکشن کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ اذان ہو گئی، یہ اعتکاف والا سو رہا ہے، یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ پنکھے سے الٹے لٹک کے تسبیح کے ذکر نہیں کر رہا، اب اس میں لگ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم تو بالکل پاک صاف جنت کی نہر میں، ابھی ہمیں غوطہ دیا ہے، ہمیں گھر میں بھیج دیا، چلو پاک صاف ہو گئے۔ عبادت احتساب کا نام نہیں، اپنا احتساب کرو، دوسروں کا احتساب مت کرو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی رات میں قیام کیا ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا۔ رمضان میں ہماری نماز بڑھ جاتی ہے، 20 رکعت اضافہ تراویح پڑھتے، یہی قیام رمضان۔ جس نے ثواب کی امید کے ساتھ ان کو پڑھا اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا۔ اب تو میں نے دیکھنا ہے کہ گزشتہ رات تک جو ہے وہ 25 تراویح ہو چکی ہیں، تو ان 25 تراویحوں میں سے میں نے کتنی پڑھی، 25 دن پوری پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ پہلا احتساب تو یہ کرنا۔ آج کل ہم سست ہو گئے، سستی ہمارے اندر آ گئی، کبھی 4 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 8 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 10 پڑھ لیتے ہیں۔ آج کل تو ایک بڑی دلیل مل گئی، حرم میں آج کل 10 ہو رہی ہے، حرم میں جرم کرنے پر گردن بھی کاٹی جاتی ہے، کیا خیال ہے؟ لاجک بھی ایسے پیش کریں گے جیسے ساری باتیں مانتے ہوں سب کی۔ یوں بولو کہ میرے اندر کمی ہے، میرے اندر سستی کاہلی ہے، میں نہیں کر پا رہا، کسی اور جگہ کی دلیل پیش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اگر جس نے 20 بھی پوری پڑھی ہے روزانہ، وہ روزانہ 20 پوری پڑھتا آ رہا ہے، دل میں پتہ نہیں کس کس کو کوستا ہے، یہ ہو گیا، یہ رکعت لمبی ہو گئی، یہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، برا مت ماننا ہے، اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے۔ کسی جگہ تھوڑی نماز لمبی ہو جاتی ہے، تھوڑا بیان لمبا ہو جاتا ہے، تراویح لمبی ہو جاتی ہے، امام صاحب آج بڑی لمبی کر دی آپ نے، یعنی دین سے اتنے بیزار ہیں ہم لوگ۔ مجھے چند دن پہلے ایک صاحب سے ایک جملہ سننے کو ملا، اور یہ حال کا نہیں، چند سال پرانا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں ایک جگہ بیان فلاں نے کیا تھا، بیان بڑا اچھا کیا تھا، دعا بہت لمبی کر دی تھی، میں نے کہا آپ کاٹ دیتے اس کو، چھوٹی ہو جائے۔ ہم اتنے بیزار لوگ ہیں، اتنے بیزار لوگ ہیں
1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی فلمیں ڈرامے ویڈیوز دیکھیں گے. کسی مولوی صاحب کا بیان 15 منٹ کا آگے، مولوی صاحب اس مرتبہ کلپ بڑا لمبا آ گیا تھا. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. اتنے ہم دین سے بیزار ہو چکے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. ہم کس روش کے اوپر چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہ جملے، ہماری یہ حرکتیں اللہ نہ کرے، لاکھ مرتبہ نہ کرے، میرے دل سے ایمان تو نہیں نکال دیتے اور اللہ کے پاس بے ایمان بن کر کے جاؤں گا. سوچنے کی بات ہے. تھوڑی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرے. لوگ تھوڑی زبان گول مول ٹیڑھی میڑھی کر کے اردو بولتے ہیں، انگریزی میں سمجھتے میں بہت بڑا سمجھدار ہو گیا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ کفر کا کلمہ زبان سے بول رہا ہے. تھوڑا احتیاط. برحال بات دوسری طرف جا رہی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ میں پڑھتا تو 20 رکعت پوری تھا، پتہ نہیں دل میں کس کس کو کوستا تھا، پڑھنے والے کو، انتظامیہ کو، اس کو، اور تراویح پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کتنی دکانوں کا حساب کتاب بھی کر لیتا تھا. کتنی کمی کوتاہی میرے اندر ہوئی. یہ مجھے احتساب کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا. ہم حاضری تو لگاتے ہیں، یار آج تم تراویح میں نہیں تھے، یہ حاضریاں لگانا چھوڑ دو. ارے ہم نے جو حاضری لگائی وہ ہماری حاضری ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اس کی کوشش کرو. تیسرا عمل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لیلۃ القدر کی رات میں ثواب کی امید سے اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس کی بھی مغفرت کرے. اس سال کی 3 راتیں ہم نے گزار دی، 21 23 25، ابھی 2 باقی ہیں، 27 اور 29. ہم نے تو مہر لگا دی نا کہ بس 27 کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. ایسا نہیں، اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے. اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا. نبی پر بتایا تھا، پھر نبی نے امت کو نہیں بتایا. نبی کو بتایا تھا، نبی نے امت کو نہیں بتایا. اللہ نے چھپا دیا اس کو. ابھی 2 راتیں باقی ہیں. اب یہ راتیں ہماری عبادت کے نظر ہوتی ہیں یا ہم فضولیات، لغویات، اور آج سب سے بڑی لغو چیز کیا ہے؟ ہمیں کچھ بھی کوئی کام نہیں ہے، بس موبائل پہ وہ گیند والا گیم کھیلتے رہتے، کینڈی کریش کھیلتے رہتے، بولے پھاڑتے رہتے، گھنٹوں بیٹھے لگے پڑھے. ٹائم پاس ہو رہا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، سمجھدار کہلانے والے، کیا ہو رہا ہے جی؟ موبائل پہ کینڈی کریش کھیلتے جی، بال پھاڑ رہے. آج کل تو اور بھی بہت سارے نئی نئی گیم آ گئے. سفید سفید داڑیاں ہو گئیں، ٹانگیں قبروں میں لٹک رہی، اور ٹائم کس میں پاس ہو رہا ہے؟ موبائل پر گیم کھیل رہے. کیا زندگی ہے ہماری؟ کیا زندگی ہے ہماری؟ ٹائم ہم کس میں لگا رہے ہیں؟ وقت کس میں برباد کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ آپ پوری رات عبادت کریں، سحری کھانے کے لیے اٹھ دیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. ویسے ہی ماشاءاللہ کراچی کے اندر تو رات جگہ ہوتا ہے، سر جاگتے ہیں. سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے جو آپ کھا رہے ہیں، سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ اللہ کو دے دیں. آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے، 10 منٹ تو دیں. 5 منٹ میں 2 رکعت پڑھے، 5 منٹ اللہ سے دعا کریں. لیکن ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں ایک چیز ہم نے سیکھ لی ہے، مولوی صاحب بڑی رات آ رہی ہے، ہمارے لیے دعا کرنا. اچھا یہ ٹھیکہ مولوی صاحب کو دے دیے، مولوی صاحب دعا کرے گا ہمارے لیے. ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے کام کریں گے. وہ تو ہمارے باپ کا نوکر ہے، ہم مسجد میں چندہ دیتے ہیں، چندے سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، ہمارے باپ کا ٹھیکیدار ہے، ہمارے لیے دعائیں کرے گا. ہم کیا کریں گے؟ کینڈی کریش کھیلیں گے. نہیں تو واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوئے، اس کی بجائیں گے، اس کی بجائیں گے، اس کی بجائیں گے، اس کی بجائیں گے. ٹائم پاس ہو رہا ہے. گروپ بہت سارے ماشاءاللہ، کمی نہیں ہے گروپوں کی. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیکہ مولوی صاحب کو. مولوی صاحب دعا کرنا بھائی، مولوی صاحب بڑی رات یاری دعاؤں میں بہت یاد رکھنا ہم کو. مولوی صاحب تمہارے باپ کا نوکر ہے، کیوں تمہیں یاد رکھے؟ کیوں تمہیں یاد رکھے؟ کیا احسان کرتے ہو مولوی صاحب کے اوپر کہ تمہیں یاد رکھے؟
10-20 روپے مسجد میں چندہ دیتے ہو، چندے سے امام کی تنخواہ آتی ہے، تمہارے باپ کرو کرے وہ، خود اپنے آپ کو یاد کرو، خود دعا کرو اللہ سے. ساری چیزوں کو ٹھیکہ پاس کیا ہوا کرو، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، میں اپنا کام کروں گا. 3 باتیں رمضان المبارک کے متعلق میں نے حدیث سے سنائی. ان تینوں باتوں پر اللہ کے نبی نے مغفرت کا وعدہ کیا. یہ تینوں چیزیں ہم اپنے اندر دیکھیں، رمضان کے روزے، رات کا قیام تراویح اور لیلۃ القدر کی عبادت، یہ تینوں ہم نے کر کے اپنی مغفرت کروا لی یا نہیں؟ یہ احتساب ہم نے کرنا. جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے لاگو کی ہم پر، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ان عبادتوں کا اختتام ایک چیز پر نکلتا ہے. ایک چیز پر نکلتا ہے. میں مثال دوں چھوٹی سی. پہلی بات، ہم بیت الخلاء جاتے ہیں پیشاب بہانے کے لیے، ہماری ضرورت ہے نا. نبی نے سکھایا جاتے ہوئے دعا پڑھ کے جاؤ، اپنی حفاظت مان کے جاؤ شیطانوں سے. اور جب نکلو تو سب سے پہلے کیا کہو گے؟ غفرانک، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر. بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہیں. یہ دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ غفرانک. مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، کئی جگہ روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تو سلام پھیرنے کی بات کیا پڑھتے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ نے آپ سے معافی طلب کر لی، نماز پڑھ کے برا کام کیا. صحابہ کا حال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، پہلے بھی سنا چکا ہوں، سورہ ذاریات میں. رات بھر تہجد پڑھتے تھے، سحری کا وقت ہو تو اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. عبادت کا نچوڑ استغفار ہے، معافی طلب کرنا ہے. ہم اس میں خوش نہ ہوں کہ الحمدللہ رمضان المبارک کے 25ویں دن کے اندر ہے تو سب کچھ کر لیا، جنت کا سرٹیفکیٹ جیب میں لے کے گھوم رہے. نہیں، ہمیں دین بتا رہا ہے اس میں یقیناً کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو. اللہ کی عبادتوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے. اور اللہ سے ساتھ میں ایک دعا اور بھی کیا کرو، وہ کیا؟ اللہ آئندہ خوب اور اچھی طرح کرنے کی توفیق بھی دے. ورنہ 1 سال حاضری لگوا کے ہم غائب ہو جائیں. اللہ سے مانگتے نہیں ہیں تو کہاں سے ہمیں توفیق ملے گی؟ اپنی چاہت ظاہر کریں گے تو اللہ دیں گے نا. جب اپنی چاہت اللہ سے ظاہر ہی نہیں کر رہے تو اللہ بھی ہمیں پیچھے کر دے. دیکھو قرآن میں ایک ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندوں سے کہا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. جب انسان اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے، یہ دعا سے، عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، تو اللہ بھولے گا؟ انہیں تو قرآن کی بات ہی سے چھوٹی ہو. اللہ کہتے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ مزید عبادت کے لیے بھی یاد کریں گے. ایک، اللہ جہاں ہم پر مشکل، پریشانی، تکلیف آئے گی، وہاں بھی اللہ ہمیں یاد کریں گے کہ میرا بندہ پریشانی ہے، میرا بندہ مصیبت ہے. اور جب ہم اپنے دل کی چاہت اللہ سے مانگیں گے، اللہ یہ دیجیے، یہ دیجیے، یہ دیجیے، اللہ وہاں بھی یاد رکھے. ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دینے والے بن جاتے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ جو عبادتوں کی کمی کوتاہی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی طلب کرنی ہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، کمزور ہیں. جب ہم دنیا کے اندر اپنی کمزوری کا اظہار کریں گے، اللہ کے سامنے رکھیں گے، ہم سے آپ کی عبادت ایسے نہیں ہو سکتی جیسی آپ کی عبادت کا حق ہے. ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے. میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی، سورہ مومنون کی آیت ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی
بدلہ دینے والوں کو جب بدلہ دینے کے لیے اعلان کریں گے، بلائیں گے، بدلے دینے کے لیے سامنے کھڑا کریں گے، تو اللہ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا کہ ان کے دل کانپ رہے ہوں گے. اب پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا، پتہ نہیں کیا ہوگا میرا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے قرآن دازی کہیں ہونے والی ہوتی ہے، ہر ایک قلب دھڑک رہا ہوتا ہے میرا نام نکلے گا، کس میں کیسے نکلے گا. اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن بدلہ دینے کے لیے کھڑا کریں گے اپنے سامنے، جب ان کو بدلہ دیا جائے گا تو ان کے دل کانپ رہے ہوں گے. اس حدیث کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دینے کے لیے لوگوں کو کھڑا کریں گے تو ان کے دل کانپ رہے ہوں گے، یہ شرابی کبابی جواری قسم کے لوگ ہیں کہ وہ کانپ رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا بنے گا؟ کیسا عجیب سوال کیا. جب اللہ بدلہ دینے کے لیے لوگوں کو کھڑا کریں گے، ان کے دل جو کانپ رہے ہوں گے یہ شرابی کبابی لوگ ہوں گے کہ جو خوف کے مارے کانپ رہے ہوں گے کہ دنیا میں مستی کر لی ہے، پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. کیا سزاؤں کا فیصلہ کیا جائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. کہا اے صدیق کی بیٹی، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اے صدیق کی بیٹی، یہ شرابی لوگ نہیں ہوں گے، یہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، روزے رکھنے والے ہوں گے. کب اس لیے رہے ہوں گے کہ ہماری یہ عبادتیں اللہ کی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. ہم تو سلام پھیرتے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، سیدھی اللہ کے پاس عرش پہ پہنچ گئے. ہم سلام نماز 2 رکعت کے سلام پھیرتے ہی کیا مطمئن ہو جاتے ہیں؟ یہ سیدھی اللہ کے پاس پہنچ گئے، بس ہو گیا میرا کام. باقی اس میں نے کیا کیا یہ مت پوچھو. تو نبی فرما رہے ہیں قیامت کے دن وہ لوگ کانپیں گے جو دنیا میں عبادت کرتے تھے، نماز روزہ زکوٰۃ، اور کانپ اس لیے رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اللہ کی یہاں ہماری عبادتیں قبول ہوئی، اللہ کے یہاں ہمیں مقام کیا ملے گا، اللہ کے یہاں ہمارا حال کیا ہوگا. یہ احتساب ہم نے اپنا کرنا ہے. ایک کام رمضان المبارک کا ہم نے یہ کرنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا موقع دیا. یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، ہم موبائل کی بیٹری چارج کرتے نہیں کرتے، یہ ہماری بیٹری چارج کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ رمضان کا مہینہ یہ ہم انسانوں کی بیٹریاں چارج کرنے آتا ہے. عام دنوں میں نمازیں کم ہوتی ہے، رمضان میں بڑھ جاتی ہے. عام دنوں میں تلاوت کم ہوتی ہے، رمضان میں بڑھ جاتی ہے. عام دنوں میں ذکر و اذکار کم ہوتا ہے، رمضان میں بڑھ جاتا ہے. عام دنوں میں گناہوں سے بچنا کم ہوتا ہے، رمضان میں تھوڑا سا یاد آ جاتا ہے رمضان ہے. یہ ہمیں چارج کرنے کے لیے آتا ہے، یہ ہمیں چارج کرنے کے لیے آتا ہے. اب جو ہم نے عبادت کی ہے کہ اپنی نمازیں ہم نے بڑھا دی، نوافل میں اضافہ ہو گیا، تلاوت میں اضافہ ہو گیا، ذکر و اذکار میں اضافہ ہو گیا، اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، ختم نہیں کرنا. ہاں عام دنوں میں آدمی تھوڑا کام کاج میں تھوڑا زیادہ مصروف، اب ہم نے تو ویسے الٹا کر دیا ہے، رمضان ہی کو بڑا مصروف بنا دیا، بڑا مصروف بنا دیا رمضان. لیکن عام دنوں کے اندر چونکہ ایسا نیکی کا رجحان نہیں ہوتا جیسے رمضان المبارک، ہماری بیٹری بھی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے، نمازوں سے بھی پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، تلاوت سے بھی، ذکر و اذکار سے بھی، ساری چیزوں سے بھی پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں. ہم نے کچھ نہ کچھ معمول بنا ہے. اور میں ایک آسان عمل بتا دیتا ہوں. جن نمازوں کے بعد سنتیں، رمضان کے اندر تو ماشاءاللہ اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین سب پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. عام دنوں میں نہیں پڑھ پاتے، اچھے لوگ جو کرتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان کا مستقل معمول ہے. جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 2 سنتوں کے بعد 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھ لیے. دیکھیے اللہ برکتیں کیسے دیتا ہے. یہ تو کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے.
قرآن کریم کی تلاوت رمضانوں میں پاروں کے حساب سے کرتے ہیں، تو رمضان سے ہٹ کے کم از کم 2 صفحے تو پڑھ لیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارے ہاتھ، یہ تو ہمارے ہاتھ میں۔ آدمی یہ مختصر ذکر جو مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، مختلف حدیثوں میں ایک ایک ٹکڑے بیان کیے، اور اگر ہم اپنے تیسرے کلمے کو دیکھیں یہ سارے اس کے اندر جمع ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سب اس کے اندر جمع ہے۔ چلتے پھرتے کی پڑھنے کا معاملہ ہے، گنتی نہیں گنے کہ اتنے پڑھ لیں، واللہ 1 مرتبہ پڑھنے کی توفیق دے دے، 10 مرتبہ دے دے، 100 مرتبہ دے دے، اس سے زیادہ ہو جائے گنتی چھوڑو۔ گنتی ہمیں بتائی اس لیے جاتی ہے کہ ہماری توجہ رہے، ہمیں یاد رہے کہ یہ کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک میں کیے ہوئے اعمال، اس سے اپنی پیٹھی چارج کر کے آگے جو زندگی آ رہی ہے اس میں اس کو باقی رکھنا، تھوڑا تھوڑا کرنا۔ بھائی پتھر کے اوپر بھی قطرہ قطرہ گرتا ہے تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ کسی جگہ پر چٹان رکھی ہوئی ہو، ادھر ادھر سے اڑ کر اس کے اوپر گرد جمع ہو جائے، مٹی جمع ہو جائے، بارش کے چند قطرے گر جاتے ہیں، وہ پتھر کے اوپر کی جو گرد ہے وہ بھی چھوٹی چھوٹی کھوپڑیاں نکال دیتی ہیں، ورنہ پتھر میں اگانے کی صلاحیت کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ پتھر بھی کوئی چیز اگاتا ہے؟ پتھر بھی کوئی چیز اگاتا ہے، ہاں اس پتھر پہ گرد آ جاتی ہے، مٹی آ جاتی ہے، پانی کے چند قطرے پڑ جاتے ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی کھوپڑیاں نکال دیتا ہے۔ ہمارے اوپر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے، ہمارے دل بھی بڑے سخت ہو چکے ہیں۔ یہ رمضان کی عبادت مٹی سمجھیے، اس میں کی ہوئی دعائیں اللہ کی طرف سے باران رحمت سمجھیے، شاید اللہ ہمارے دلوں کو اس سے اگائے کہ پورے سال ہم اس کو آباد رکھ سکیں، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ رمضان گزر رہا ہے، یہ جو چاند رات آتی ہے اس کو بھی قیمتی بنائیں، چاند رات جو آتی ہے اس کو بھی قیمتی بنائیں، عبادت کرے، اللہ سے مانگے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس دن اس انسان کو پریشان نہیں ہونے دے گا جس دن سارے لوگ پریشان قیامت میں۔ تھوڑی سی عبادت کرے، تھوڑی سی عبادت کرے، 2 رکعت پڑھ لے، اللہ سے دعا کر لے، تھوڑا ذکر کر لے، تلاوت کر لے، جو اللہ سے کرے، ضائع نہیں کرے۔ اس کے بعد اگلا دن عید کا ہے، عید کی تیاری۔ عید 1 مہینہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی مہمانی اللہ تعالیٰ کی بڑے۔ پہلی مہمانی کیا ہے؟ یہ جو چاند رات ہے نا، اللہ آسمانوں سے فرشتوں کی جماعتیں اتارنا شروع کر دو، اگلے دن کے لیے تم نے ان کا استقبال کرنا ہے، دعائیں کریں، آمین کہنا ہے، اور کیا چاہیے؟ حدیث میں اس کو کہتے ہیں انعام کی رات۔ ایک آدمی جو ہے سارے میچ کھیلتا رہے، جب انعام ملنے کا وقت آیا تو وہ لکھے کہ مجھے تو ضرورت نہیں، میں جا رہا ہوں، تو کیا اس کو عقل مند کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے اس کو؟ یہ انعام کی رات ہوتی ہے، چاند رات۔ اگلا دن عید کا ہے، نماز عید کی تیاری صبح سویرے کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح سویرے کیا کرتے ہیں۔ کیا تیاری ہے نبی کی؟ منہ میں مسواک کرتے تھے۔ نبی کی کیا تیاری ہے؟ منہ میں مسواک کرتے تھے، غسل فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس نئے کپڑے ہوتے پہن لیا کرتے، نہیں صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے آپ پہنا کرتے تھے۔ ہم اس میں بھی کنجوس بخیل بن گئے، پھٹا ہوا ٹراؤزر ٹی شرٹ جو گھر میں پہن کے ادھر ادھر گھومتے ہیں، اسی میں نماز عید نہیں پڑھتے، اتنے سست کاہل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خوشبو لگاتے تھے، اور نماز عید جانے سے پہلے میٹھی چیز کھایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں بہت زیادہ تھیں، آپ کا معمول کھجوریں کھانے کا تھا۔ ہم اپنے نبی کی اتباع میں کھائیں گے، ہمارے نبی نے کھجوریں کھائی، ہم کھائیں، اور پھر نماز عید کے لیے نکلا کرتے تھے۔ تو عید کے دن کی یہ تیاری ہے، عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ باقی اس کا نقشہ ہے ہمارے نوٹس بورڈ پہ لگا ہوا ہے
کہ اس کی کس قیمت سے دینا ہے، گندم کی قیمت سے، جو کی قیمت سے، کھجور کی قیمت سے، کشمش کی قیمت سے۔ ہم لوگوں نے ایک کو پکڑ لیا ایک نمبر، باقی سب بھول گئے، وہ گندم ہے، کیونکہ سب سے تھوڑی قیمت ہے اس کی، سب سے تھوڑی قیمت ہے اس کی۔ بہرحال اس پر تو میں بات نہیں کرتا، اس لیے کہ پچھلے کئی سالوں میں اس پر میں بات کر چکا ہوں، اگلی بار سنیے۔ ہمارے یہاں سستی کاہلی اس میں ہوتی ہے، ٹالتے ہیں، اور جب عید کے لیے چلیں گے نا بس نکلتے ہوئے دے دیں گے، پہلے دے دو، ابھی سے دیکھو، ابھی سے۔ صحابہ کا معمول اور اللہ والے لوگوں کا معمول رمضان شروع ہوتے ہی دینے کا تھا۔ کیا دل میں سوچتے تھے؟ یہ ہم حاجت مندوں کو دیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہو جائیں گے۔ ہم نے کیا باندھ لیا ہے؟ نہیں، جب عید کے دن نماز کو نکلیں گے اسی پر ابھی سے دے دیں۔ ہوتا یہ کہ پھر بھول جاتے ہیں، نماز عید بغیر صدقۃ الفطر پیے ادا کیے بغیر پڑھتے ہیں، گناہ ہے، گناہ ہے۔ آئندہ کے لیے یاد رکھ لیں، رمضان المبارک شروع ہو جائے آپ صدقۃ الفطر دے سکتے، پورے مہینے دے سکتے، پورے مہینے۔ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسی کو صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے۔ اب پوچھتے ہیں جی زکوٰۃ کس کو؟ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح نیچے بیٹے پوتے پوتیاں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے۔ آسان الفاظ میں نے سمجھا دیا۔ باپ دادا دادا دیدی ہیں، ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ اسی طرح نانا نانی جو ہمارے اوپر والے اصول کہلاتے ہیں، جن کی نسل سے ہم ہیں، اب ہماری نسل جو ہے وہ بیٹے پوتے پوتیاں سب کہلاتی ہیں، ان کو نہیں دے سکتے، بیوی کو نہیں دے سکتے، کہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے گے، باقی اس کے علاوہ سب رشتہ داروں کو دے سکتے۔ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کمزور ہے، یہ بھی اس کے بچے بھی جو ہے شریک ہو جائے۔ اور اس پر ہی میں نے ایک پچھلے جمعے بات کی کہ ہم نے ایک چیز سوچ لی نا، بولی صاحب زکوٰۃ لگتی ہے، خدا کے واسطے زکوٰۃ کو دماغ سے نکالو، خرچ کرنا زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ کمال خرچ یہ ہے جو میں نے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے جیب میں پیسے رکھے نا، اس میں سے دیکھو اللہ برکتیں کیسی دیتا ہے۔ 10 کے 100 نہ دے تو مجھے بتا دے، لیکن یہ بھی نہیں کہ دوربین لگا کے دیکھیں ابھی میں نے 10 دیے، دوربین کون سے سوراخ سے 100 میرے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ پہ یقین رکھو، مودی صاحب نے کہا تھا دوربین اٹھاؤ دیکھو کون سے سوراخ سے آ رہے ہیں۔ اللہ پہ یقین رکھو، خدا کی قسم اللہ دیتا ہے۔ ہم نے اپنی سوچ کے اعتبار سے سارے مسائل کھڑے کیے۔ یہ ہماری عید کی تیاری ہے، تو نماز عید سے پہلے ہم نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، ابھی سے دینا شروع کر دیں۔ اگر کوئی بھول جائے نماز عید پڑھ لے تو دینا تو پھر بھی یہ معاف نہیں ہے، لیکن توبہ استغفار بھی کرے کہ غلطی ہوگی۔ انشاءاللہ حسب ثابت ہمارے یہاں ہر اول وقت کے اندر نماز عید 6:25 پہ ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس دن نماز فجر 5:45 پر ہوگی، اور نماز فجر کے بعد انشاءاللہ بیان ہوتا ہے، اور 6:25 پہ انشاءاللہ نماز عید ادا کی جائے گی۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔